رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بالکل آخری دنوں میں رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف بلا وجہ بلا جواز مسلسل اشتعال انگیزی کے جواب میں مناسب کارروائی کی غرض سے ایک لشکر تیار فرمایا تھا، اور پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بالکل نوعمر تھے کی زیر قیادت اس لشکر کو ملک شام کی جانب روانگی کا حکم دیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناسازی تباہ کی وجہ سے یہ لشکر مدینہ شہر سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر رک گیا تھا، اور پھر انہی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین کی حیثیت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اب ان بدلے ہوئے حالات میں لشکر کو مدینہ سے دور بھیج دینا بہت ہی نازک اور انتہائی خطرناک اقدام تھا، کیونکہ ان دنوں مسلمان جس نازک ترین صورتحال سے دوچار تھے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرونی و بیرونی دشمن مسلمانوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ لہٰذا اس موقع پر بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت سے کام لینے اور اس لشکر کی روانگی کو فی الحال مؤخر کر دینے کا مشورہ دیا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت پرعزم انداز میں دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ جس لشکر کی روانگی کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا وہ لشکر ضرور جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحالت کے بعد اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کی تعمیل میں یہ لشکر روانہ ہوا، جس کی وجہ سے دشمنوں پر مسلمانوں کا رعب قائم ہو گیا، اور وہ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ ہم تو مسلمانوں کو کمزور تصور کر رہے تھے، لیکن ان میں تو دم خم باقی ہے، ان کے حوصلے بلند ہیں، تبھی تو اس قدر نازک صورتحال کے باوجود یہ لشکر روانہ ہوا ہے۔ یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوا، اور اس کے نتائج مثبت اور خوشگوار رہے۔